نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کے ساتھ خیریت و عافیت والا معاملہ فرمائے۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو آیت کریمہ کا ایک حصہ پڑھا ہے، یہ سورہ لقمان کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ پاک نے جس مقام پر بھی اپنے حق کا ذکر کیا ہے، ساتھ ہی اللہ پاک نے والدین کے حق کا ذکر کیا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ایک عظیم ہستیاں ہوا کرتی ہیں۔ ساری زندگی ماں باپ مشکلات اور پریشانیاں دیکھ کر اپنی اولاد کو بڑی مشکل سے پالتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کو اپنے قدموں کے اوپر کھڑا کرتے ہیں۔ تو اب اللہ پاک نے والدین کا حق ذکر کیا ہے، تو سورہ لقمان کی یہ رکوع وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ادھر اللہ پاک نے عبادات کا ذکر کیا ہے، اور وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ سے معاملات کا ذکر کیا ہے، اور وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اخلاق کا ذکر کیا ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، اور آگے معاملات کے اندر سب سے پہلے والدین کے حق کو ذکر فرمایا۔ اللہ پاک اس مقام پر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ایک انسان کے حقیقی ماں باپ ایک ہوتے ہیں، اسی طرح یہ حقیقی رب بھی صرف ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ تو جس طرح آپ کی ماں ایک ہوتی ہے، آپ کا باپ ایک ہوتا ہے، اسی طرح آپ کا الہ بھی، معبود بھی، مشکل کشا بھی، حاجت روا بھی ایک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے اندر شریک کرنا یہ گناہ کبیرہ، ظلم عظیم ہے۔ اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، لیکن شرک اللہ پاک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے کیا تو معاف نہیں فرمائیں گے۔ لیکن جو انسان اپنی موت سے پہلے توبہ کر لے اور موحد بن جائے، مشرک نہ بنے، شرک سے توبہ کر لے، تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر اسی حالت کے اندر موت آ جائے گی تو پھر سیدھا جہنم جائے گا، ورنہ اللہ پاک چاہیں گے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کو اللہ پاک معاف نہیں فرمائیں گے۔ اسی طرح والدین ایک عظیم ہستی ہے، اور زیادہ درجہ سب سے بڑھ کر ماں کا ہے۔ ماں اپنے بچے کو پیٹ کے اندر رکھتی ہے، 9 ماہ تک رکھتی ہے، اور جب بچہ 4 ماہ کا ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، اس کے اندر روح پڑتی ہے، تو وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر جب چکر کھاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس ماں کو جو دکھ ہوتا ہے، تو اس دکھ کی وجہ سے وہ آہ کی آواز نکالتی ہے، تو اللہ پاک کا عرش بھی کم جاتا ہے، لرز جاتا ہے۔ اور پھر جب ماں بچے کو جنتی ہے تو میرے دوستو، جب اس کی اگر موت آ جائے تو شہادت کا درجہ پاتی ہے،
اس مقام کے اندر اتنی تکلیف کا وقت ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے یہ درجہ رکھ دیا کہ اس ماں کی موت آ گئی ولادت کے وقت بچے کی، تو اس کو شہادت کی موت ملے گی۔ تو آپ جانیے کہ ماں کا کتنا درجہ ہے۔ میرے دوستو، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو بندہ شفقت اور محبت اور پیار کی نگاہ سے اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے، اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے۔ ایک، سب سے پہلے اپنے والدین کو، دوسرے نمبر پر عالم باعمل کو دیکھنے سے، اور تیسرے نمبر پر قرآن پاک کو دیکھنے سے، اور چوتھے نمبر پر بیت اللہ شریف کو دیکھنے سے اللہ پاک اس کے اوپر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو جتنی والدین کی خدمت کریں گے تو دنیا آخرت بنے گی۔ اللہ پاک سارے گناہوں کی سزا آخرت میں دیں گے، لیکن والدین کے نافرمان کو، والدین کو دکھ تکلیف دینے والے کو اور پریشان کرنے والے کو اللہ پاک دنیا میں رسوا اور ذلیل فرما دیتے ہیں۔ دنیا کے بھی اس کے راستے بند ہو جاتے ہیں، اور آخرت کے اندر تو وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ تو میرے دوستو، اپنے والدین کی نافرمانی سے بچیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کی طرح اف بھی نہ کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ۔ بھائی جھڑکنا، شور ڈالنا تو دور کی بات ہے، والدین کی طرح اف بھی نہ کرو۔ ایسی ہے تو صورت بھی نہ بناؤ کہ جس سے والدین کو دکھ اور تکلیف ہو۔ تو میری آپ سب سے التجا ہے کہ دنیا کے اندر یہ عظیم ہستیاں، والدین، یہ ان والدین سے بڑھ کر کوئی بڑا پیر اور مرشد نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کی خدمت کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں، دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔